پاپولیشن اسٹڈیز اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ پاپولیشن اسٹڈیز اور ڈائنامک کے سبجیکٹ کے ساتھ کس طرح سے تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ تعلق ہم تب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم پاپولیشن، بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور زیادہ پاپولیشن کے اثرات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ پاپولیشن سماجی مسائل لے کر آتی ہے، بہت سے اکنامک ایشوز پاپولیشن کی وجہ سے آتے ہیں، فیبرک آف دا سوسائٹی جو ہے وہ پاپولیشن کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن، ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو بہت سے مسائل اور بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بیکاز گورنمنٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہر کورس آف ایکشن۔ گورنمنٹس آر سپوز ٹو ڈیسائیڈ، ہمارے بجٹس میں ایلوکیٹ ہوتا ہے ہمارا جی ڈی پی کتنے فیصد ہمارا ایجوکیشن پہ لگے گا، کتنے فیصد ہمارا ہیلتھ پہ لگے گا۔ پاپولیشن زیادہ ہو تو ہمیں اپنے بہت سے ایکسپینسز کٹ ڈاؤن بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیجئے، ایک گھر کا سربراہ ہے اور اس کے 5 یا 6 بچے ہیں اور وہ ایک مناسب تنخواہ پہ کام کرتا ہے، وہ چاہے بھی اس مناسب تنخواہ کے اندر تو ان 6 بچوں کو اپنے پسند کے تعلیم اداروں میں اور شاید اچھی تعلیم اور خوراک نہیں دے سکتا جتنا شاید وہ 2 یا 3 بچوں کو دے سکتا تھا۔ سرکار، ہماری گورنمنٹس بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے عوام کو وہ تمام سہولیات نہیں دے پاتی۔ گورنمنٹس کے لیے ہیڈ آف دیٹ اسٹیٹ جو ہوتا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان سوشل پرابلمس کو ٹیکل کریں جو پاپولیشن کی وجہ سے آ گئی ہیں، ان اکنامک پرابلمس کو ٹیکل کریں جو کہ پاپولیشن کی وجہ سے آ گئی ہیں۔ جب بجٹ بنتا ہے تو یہ تمام مسائل ہمیں سامنے ہم اس بات کا ہیڈ آف اسٹیٹ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ لوگ اس ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں موجود ہیں اور وہاں پہ ایک ہسپتال کی ضرورت ہے اور اتنے بیڈس کے ہسپتال کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہزاروں لوگوں کے لیے ہسپتال بنا سکیں۔ کم پاپولیشن یقیناً عوام کو ان تمام سہولیات کو فراہم کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے۔ کہا جاتا ہے 3 چیزیں بنیادی حق ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ بڑھتی پاپولیشن ان 3 بنیادی حقوق سے بھی لوگوں کو محروم کر سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی گورنمنٹ، بڑے سے بڑا آپ کا انٹیلیجنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے، چاہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، وہ منارکی ہے، کہیں پہ بادشاہت ہے، وہ ان چیزوں کو ٹیکل نہیں کر سکتا۔ اس کے نتیجے میں جب پھر کرائسس یا چیلنجز آئیں گے، ان کے اوپر پھر آپ کی جو اسٹیٹ ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے، اس میں پھر آپ کی ٹربل آئے گی۔ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس اور تمام جو لوگ سماجیات کے موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے لیے ان مسائل کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح سے مائیگریشن اور امیگریشن جو ہے، ٹاؤن پلاننگ جب ہم کرتے ہیں اور لوگوں کے بڑی تعداد میں جب وہ مائیگریٹ کرتے ہیں اور اربنائزیشن کی طرف جب وہ جاتے ہیں، اس سے جو بڑے اسکارسٹی آتی ہے، جو ایشوز آتے ہیں، جو ہمارے ریسورسز کی جو وہاں پہ کمی آتی ہے، کہنے کو وہ ایک معمولی ریسورسز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اپنی کنٹری پاکستان کی بات کی جائے، ہم اپنے یہاں پہ ایون ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس پہ سم ٹائم بہت زیادہ ایکشن بھی لیتی ہیں کہ ہم نے اپنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخت بے تحاشا کاٹ دینے، اور وہاں پہ ہم نے کالونیز بنا لینی ہے لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب جب وہ درخت کٹا ایک آبادی کی نیڈ کو پوری کرنے کے لیے، بے تحاشا درخت کاٹ دیے گئے، اس سے ہماری انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑا، کتنی آکسیجن کم ہوئی، کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوئی، کتنے پوائزنس گیسز سوسائٹی ہمارے انوائرمنٹ کے اندر آئے، اور ہماری ہیلتھ جو ہے وہ کتنی زیادہ افیکٹ ہوئی۔ ڈرینیج، پانی کی کمی، ہمارے ہاں بارش آتی ہے، ٹاؤن پلاننگ بڑھتی پاپولیشن کی وجہ سے ٹاؤن پلاننگ اتنے ہیپ ہیزرڈ میں کی جاتی ہے، کم ریسورسز کی وجہ سے اگر کی بھی جاتی ہے تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ان کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ہر آبادی کی خواہش ہے بیٹر ہاؤسنگ، بیٹر فیسلٹیز، یہ ایڈمنسٹریشن دیتی ہے اس کو، اور ہمیں ایڈمنسٹریشن تب دے سکتی ہے جب ریسورسز اور آبادی کے اندر ایک بیلنس جو ہے وہ برقرار ہو۔ پولیٹیکل سسٹم کی اگر ہم بات کریں، ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ڈیموکریسی کے اندر، ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن گورنمنٹ آف پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ہم نے بہترین لوگوں کو
نمائندے اپنے نیشنل اسمبلی سینٹ میں بٹھانے ہیں جنہوں نے فیصلہ سازی کر کے اس ملک کو چلانا ہے. ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک ایسی عوام فیصلہ سازی کر سکتی ہے، ان نمائندوں کو چن سکتی ہے جو کہ بہترین ہوں، جس میں تعلیم کی کمی ہے، جس عوام کے اندر شعور کی کمی ہے، جو ایجوکیشنل ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. یہ لوگ کیسے صحیح لوگ چنیں گے؟ یہاں سے آپ اندازہ کر لیجیے. اور تعلیم کی کمی، یہ تمام مسائل یقیناً اس کا سب سے پہلا اور گہرا تعلق ہماری پاپولیشن کے ساتھ ہے. غربت، جہالت کا شکار لوگ کیا ہی اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے؟ ان کا کام اپنے پیٹ کی آگ بجھانا رہ جاتا ہے. وہ مزدوری کرتے ہیں اور 3 ٹائم کا کھانا. ہمارے ملک کی بہت بڑی تعداد صرف سروائیول کی جنگ اسی کے اوپر کر رہی ہے. تو اس سے پولیٹیکل جو کولیپس آتا ہے جب ہم ایسے نمائندے چن لیتے ہیں کہ ہمارے میں شعور نہیں ہوتا، پھر وہ نمائندے حکومتی حکمران جو ہیں ہمارے، وہ کیا کرتے ہیں، اس ملک کی پالیسیز کو کہاں لے کے چلتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال یہ تمام ایشوز ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک انتہائی گہرا تعلق بھی بنتا ہے پاپولیشن سٹڈیز جیسے سبجیکٹس کے ساتھ.